اس سیلف ایکسپلوریشن کا عمل خود ہی جو آپ کانسیپٹ بتاتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے. میرے خیال سے سب سے زیادہ وقت آپ کا اپنے ساتھ گزرتا ہے اور ہم خود سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس خود سے گفتگو کرنے کو میں ہمیشہ بیان یہ کرتا ہوں کہ ہم یہ بات کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ جو میں اس وقت خود سے گفتگو کر رہا ہوں اس میں بات کر رہا ہوں یا میں بات سن رہا ہوں. یہ پہلا فیصلہ ہے. اگر میں بات کر رہا ہوں تو سن کون رہا ہے, اور اگر میں سن رہا ہوں اب یہ بہتر پوزیشن ہے, اب بتاؤ بات کون کر رہا ہے. تو یہاں سے سیلف ایکسپلوریشن کا سفر شروع ہوتا ہے. دوسری بات, سیلف ایکسپلوریشن کا سفر تب مکمل ہوتا ہے جب منظر کو دیکھنے کے بعد آپ آنکھیں بند کریں اور منظر آپ میں مکمل ہو, باہر نہ ہو. اللہ اکبر. تو وہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ پھول کو دیکھیں اور آنکھیں بند کر کے آپ کی طرف غور سے دیکھیں. جس طرح میں تو بھی جب آپ لوگ کیمرہ سیٹ کر رہے تھے, لائٹس لگ رہی تھی, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ جو اگر درخت کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی تعریف کر رہے ہو تو آپ درخت کو چھوڑ کے کہیں یار پہلے میں اس کو سن لوں, وہ اب ختم ہو گیا بھائی, وہ جا چکے ہیں لوگ. تو وہ سیلف ایکسپلوریشن کی جرنی ہے. سیلف ایکسپلوریشن کا سب سے بڑا مومنٹ جو دن میں آتا ہے وہ تنہائی ہے. وہاں پھر جاوید صاحب کی بات کہ اب ہم اپنی تنہائیوں میں اکیلے نہیں ہیں. اب ہم تنہا رہ ہی نہیں سکتے. کبھی تنہائی میں تو ہے تو کبھی تنہائی میں ہوں. میں تنہائی کون سی خطرناک ہوتی ہے, یہ والی تنہائی بہت خطرناک ہوتی ہے یار, جراب نہیں خرید پایا نہیں. اب آپ تنہا بیٹھے ہیں اینڈ یو ہیو اے چانس ٹو, آپ خدا کا سوچیں, کسی بڑے ناول کا سوچیں, ٹالسٹوائے کو پڑھنا ہے, بیکٹ کی تعریف کرنی ہے, بھائی آج لڑکے آ رہے ہیں اتنا ہی تعریف کرنی ہے, اس کو پڑھنے لگ گئے. یا میں جاننا چاہوں کہ یار کون ہے یہ, اندر سے آواز کس کی آتی ہے, میرا گوشت تو بالکل بکرے اور گائے جیسا ہے. تو از کجا می آید یہ آوازیں دوست, مجھ میں سے آوازیں کیوں دوست کی نکلتی ہیں. وہ تنہائی کا لمحہ چھین لیا گیا ہے. تو وہ کریشن کا جو وقت تھا وہ اب نکل چکا ہے. ہر بڑی تخلیق تنہائی میں, ہر بڑی ایکسپلوریشن تنہائی میں. وہ خواب بدھا سے اگر ہم شروع کر کے آخر تک ہر بڑے فلسفی تک آئے, وہ تنہا تھے. ہمارے پاس نہیں تمام فلسفی, مطلب یہ تو میں زور لگا کے کہہ سکتا ہوں. تو اب وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو ایکسپلوریشن یوں تھوڑی, تو بس میں کھڑے ہیں, شور مچا ہوا ہے, کنڈکٹر دینا, پسینے آئے ہوئے ہیں, دنیا داری آپ پر حملہ آور ہے, کوہرام مچا ہوا ہے, ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی جلدی ہے, وہاں سے 300 ٹاکسک فون آ چکے ہیں, کیوں نہیں آئے, آپ چاہتے ہیں وہ, اس میں ایکسپلوریشن. دوسرا, میں میزلو کے ماڈل سے بہت اختلاف کرتے ہوئے سیلف ایکچولائزیشن والی ایکسپلوریشن کے خلاف ہوں. یہ جو الٹ پٹیاں اس نے بھی بنائی تھی میزلو نے, وہ اصل میں یہ تھا کہ پہلے خود کو جاننا ہے, اب بتانا ہے بتاؤ کھاؤں کیا. تو کہتا ہے پہلے اپنی پیٹ کو پورا کرو, پھر اپنے پر چھت لو, پھر محبت کرو, پھر اپنی اسٹیم مکمل کرو, اور آخر میں ایکچولائز کر لو. یہ تو ناممکن سی بات ہے بھائی. یہ جو پہلے کے سٹیپس ہیں کبھی کسی کے پورے نہیں ہو. خوراک جتنی مرضی کھاؤ, پیسہ جتنا مرضی, محبت بھی کبھی پوری ہوئی اور پھر اگلے سٹیج پر جاتے ہو, ایسے ہارڈلی اوپر جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اگر آپ کسی بدھسٹ کو بھی یہ دکھائیں تو وہ لڑ پڑے گا, کیونکہ بدھسٹ بھی یہ بات جانتے ہیں, پہلے میں یہ طے کروں گا میں کون ہوں, اب میں طے کروں گا میں نے کھانا کیا, تو میں حلال کھانے کی طرف رخ کروں گا. اور یاد رکھیے گا, وہ آدمی جو سیلف ایکسپلور کر چکا ہوتا ہے اسی سے رائے لی جاتی ہے کائنات کے اوپر, ہم سے کیوں نہیں لی جاتی. مجھے شاید بہت وقت ملا کہ میں کچھ فلسفیوں کی ذاتی زندگی پڑھ سکا. تو ان کی ذاتی زندگیاں اتنی مکمل ہوتی ہیں ہم سوچ بھی نہیں. ذاتی زندگیوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کے رشتے ٹھیک ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس امیزنگ تجربات ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی سیلف ایکسپلوریشن کر رہے ہوتے ہیں. سیلف ایکسپلوریشن بہت زیادہ علمی عمل نہیں ہوتا بھائی, بہت زیادہ تجرباتی عمل ہوتا ہے. آئنسٹائن کی محبوبائیں اور اس کی بیوی بتاتی ہیں کہ آئنسٹائن نہ ہوتا, اسے وائلن بجانے کا شوق تھا, اسے بیکنگ کرنے کا شوق تھا, اسے سیلنگ کرنے کا شوق تھا, کشتی میں بیٹھ کے. تینوں کاموں میں ایک زور لگتا ہے, وائلن بجانے کا, کھانا بنا کے خود کو لذت فراہم کرنے کے. میں نے اپنے استاد نمبر 4 جو میرے بیٹے ہیں صاحبزادہ شاہ حسین, ان سے لیا, وہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کھانا بنانے کا شوق ہے. میں نے کہا حضور آپ کو کیوں شوق ہے؟ تو اس نے کہا میں خود کا مزہ خود طے کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ جب مجھے بہت لذیذ کھانے کی ضرورت ہو تو میں کیوں کسی سے کہوں, مجھے اتنی مہارت ہونی چاہیے میں خود بنا کے اسے چکھ سکوں. اور تیسرا, آئنسٹائن کو سیلنگ کا بہت شوق.
اس سمندر میں تنہا نکل جاتا تھا اور بہت وقت گزارتا تھا. دوسرا جو آپ سے پہلے عرض کی کہ وہ ہے کہ تنہائی میں بڑا خیال آپ کے اندر آتا ہے. تنہا آدمی میں سورج ڈوبتا ہے. تو اب تنہائی ہے ہی نہیں. اب تو تنہا ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ فون پر ایسے ایسے کرنا ہے. تو کیا فون لے لو تو پھر گھبراہٹ شروع ہو جائے. نیند فون تو اب ہمارا حصہ ہے. میں نے ٹرانس ہیومنزم پر تھوڑا سا ویڈیوز بنائی ہیں ابھی, تو اس میں ہماری یہی بات ہوتی ہے اب یہ ہمارا حصہ ہے, آپ اسے کسی سے دور کر کے دیکھ لیں. تو وہ کہے گا یار ذرا فون دکھانا, میں صرف دیکھ لوں اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو اٹس پارٹ آف اس نا. اور وہ جو ڈی ہیومنائزیشن میں بات ہے نا, 2 باتیں تھیں. ابھی پہلا سٹیپ ہے کہ ٹرانس ہیومنزم ہے, یعنی ٹیکنالوجی سے انسانی استطاعت بنانے, انسان کی استطاعت بڑھانے کی کوشش کرنا. لیکن اس میں ہم وہ شپ آف تھیسیس والی ایک چیز سناتے ہوتے ہیں بچوں کو, دوستوں کو, کہ ایک شپ تھی, اس کی ایک لکڑی بدلتی تھی, تھوڑے سال بعد دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, تھوڑے عرصے بعد ریپیئر ہو رہی ہوتی تھی تاکہ بچے محظوظ ہوتے ہیں. تھیسیس ایک گریٹ لیڈر تھا جو جنگ جیت کر آیا تھا, اس کی شپ کھڑی تھی ایک میوزیم کے طور پہ. تو ہر تھوڑے عرصے بعد ایک لکڑی گل جاتی, بدلتے گئی, تھوڑے عرصے بعد لکڑیاں ساری بدلی گئی. تو سب سے پرانی ٹیکنالوجی آپ کی آنکھوں پر لگی ہوئی ہے, گھڑی آپ نے بھی پہن رکھی ہے, مائک اب لگے ہوئے ہیں, فون ہم دونوں کے پاس ہے. تو 4-5 انسٹالیشنز تو ہو چکی ہیں. وہ اب نیورل لنک چپ ریڈی ہے, جس کے بعد لامحدود حافظہ ہو جائے گا. او مائی گاڈ, میں اتنا ڈر رہا تھا کہ آپ بھول ہی نہیں پائیں گے کچھ. کیا کرس ہوگا کہ سب یاد ہے. لوسی مووی میں انہوں نے ہمیں بتانے کی کوشش کی کہ حضور اگر سب یاد رہ گیا تو کائنات عذاب بن جائے گی. ہر پتا پتا ہے, ہر پھول پتا ہے. ارے بھائی حیرت کہاں گئی؟ ہاں, بیدل کہتے تھے حیرت کو حیرت میں ختم ہونا چاہیے. بھائی حیرت کے بعد سوال بھی پیدا نہ ہو. یہ بھی افلاطون اور ارسطو غلط کہتے ہیں کہ حیرت کے بعد سائنس جنم لیتی ہے. ارے بھائی حیرت میں ختم. جو بچہ دیکھیں گے اس کا نام آپ کو پتا ہوگا. ابھی وہ جو گوگل والا آیا, آپ چیز کو دیکھتے ہیں یہاں نام لکھا آ جاتا ہے, اس کی یہ فیس بک پروفائل ہے, یہ اس کے سکور ہے, سب معلوم ہے بھائی. تو جب سب معلوم ہو جاتا ہے, میں تو اے آئی کے اوپر کہتا ہوں مومنٹ اے آئی کو سب پتا چل جائے گا, اے آئی بھی سوسائڈ کرے گی. ہم روبو سائڈ کہتے ہیں کیونکہ آپ جیتے کب ہیں. اچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ بیکاز یو نو دیر از سم انسرٹینٹی, کوئی نئی بات, کچھ ہوگا, اس کا گھر کیسا ہے کا. اگر سب پتا چل کے ہم جینا چھوڑ دیں گے نا بھائی. مجھے ٹل آئی ڈونٹ نو انفینٹی. اب ہمارے سامعین اور جو ناظرین کے ذہن میں انفینٹی کا تصور ہے, تمام انفینٹی حل ہو چکی ہوگی, میں نہیں جیوں گا پھر اس کو.